الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی عاشقان رسول، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں سلسلہ اور دین سیکھے میں۔ آج ہم اپنے سلسلے میں ایک بہت اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج چل چکا ہے کہ اخباروں میں روٹیاں لپیٹ کے دیتے ہیں، اخباروں میں شیشہ پیک کر کے دیتے ہیں، معاذ اللہ اخباروں کے اندر اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں۔ اور دوسرا، ہمارے ہاں معاذ اللہ مقدس اوراق کی کوئی اتنی خدمت نہیں کی جا رہی، اس سے مراد اوور آل ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل جیسے دعوت اسلامی کر رہی ہے نا، ایسا ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ ایسے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف کر رہی ہے، ایسے ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک بہت پیاری انجمن بنی ہے، انجمن آرزوئے مدینہ، انہوں نے بھی بہت زیادہ ماشاء اللہ عز و جل اس معاملے میں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اکثر، میں نے آج یہ معاملہ دیکھا، اخبار اٹھائی، اس پر مالک سونے کا نام لکھا ہوا، پھر بڑا دکھ ہوا مجھے، میں نے جیب میں ڈالی تو یار یہ خدا را کیوں نہیں سمجھتے لوگ۔ اب اٹھانے والے تو اٹھاتے جائیں گے۔ دعوت اسلامی نے آل ورلڈ میں اس پر بہت کام کیا ہے ماشاءاللہ، بہت سب سے بڑھ کر دعوت اسلامی نے کام کیا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا ایک نمایاں کام ہے ماشاءاللہ۔ اللہ عز و جل حضور کا صدقہ، میرے پیارے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی اس میرے پیارے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں شریف کی اس مبارک تحریک دن و رات بلندیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے دونوں جہانوں میں۔ حضور کا صدقہ یہ کامیابی کامیاب ہے تو، اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس تحریک نے بھی بھرپور کوشش کی ہے اس میں ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں نہیں چلی ہے، یہ بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے، بہت کام کر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ تحریکوں کا کام نہیں ہے اکیلا، یہ تو ہر مسلم کا کام ہے۔ یہ تو ہماری ان تحریکوں کا کروڑوں بار شکریہ، ان کو مالک جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس قدر محنت کی ہے۔ تو اب کیا بات ہے جناب، اخبار ہے اٹھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں، یار تجھے شرم نہیں آتی جس پر تیرے مالک کا نام لکھا ہوا ہے، تو 10 روپے کمانے کی بجائے تو 10 روپے کمانے کی خاطر اپنے مالک کے نام میں وہ گرم گرم روٹی ساتھ لپیٹ کر جس اخبار میں لکھا ہے میرے حضور کا نام ہے اقدس، میرے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث مبارکہ تشریف فرما ہوتی ہیں، میرے مالک خالق اور رازق وحدہ لا شریک کی پاک ذات اقدس سے پاک کی کئی کلام پاک کی، مالک پاک کلام پاک کی کئی آیات مبارکہ لکھی ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام و اہل بیت اطہار پاک کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات لکھے ہوتے ہیں، کئی اسماء مبارکہ ہوتے ہیں۔ یار تمہیں کیا ہو گیا عاشقان رسول؟ مسلمانوں جاگو یار، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہو، سمجھایا جاتا ہے اس پر پھر نہیں سمجھتے۔ کوئی روٹیاں لپیٹ کر لا رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، اور کوئی شیشے اخباروں میں لپیٹ کر دے رہا ہے، اور جناب پیسے جا کر اخباریں لائی جاتی ہیں، جی کیا کرنا ہے اس سے شیشہ، وہ شیشے پر وہ بیٹھیں لگی ہوتی ہیں، شیشے پر غلاستیں لگی ہوتی ہیں، الٹیاں لگی ہوتی ہیں، گندگی لگی ہوتی ہے، گرد لگا، معاذ اللہ وہ اخبار مبارک جس پر ہمارے آقا حضور جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس مالک پر ہم ایمان لائے، اس مالک کا نام، اس کے پیاروں کا نام، اس کا پاک کلام، اس کے یار کی پیاری احادیث مبارکہ لکھی ہوتی ہیں، اسے بے دردی سے بے ادبی سے پھینک دیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، یار مسلمانوں کا ملک ہے یہ، قرآن پاک کے اوراق کے مطہرہ رکھے جاتے ہیں، کیا ہو گیا عاشقان رسول؟ مبارک اوراق کے مبارک معاذ اللہ بازاروں میں ملے، دوسروں کو ہم جا کر معاذ اللہ دوسرے معاذ اللہ جو کتے حضور کی توہین کرتے ہیں ان کو تو ہم پکڑتے ہیں، ہمیں پکڑنا حق ہے،
اور انہیں سزا دینا ہمارا حق ہے. ہماری حکومت پر لازم ہے انہیں سزا دے, انہیں واصل جہنم کرے. اگر نہ دے گی تو کوئی نہ کوئی غازی اٹھے گا. اگر ان گستاخوں کو, جیسے حسینہ میرے کریم آقا مولا امام موسیٰ کاظم پر یہ کتا بھونکا نا آج کل عبد الرحمن سلفی, اس کمینے کا بھی انشاءاللہ عزوجل بائیکاٹ ہم کر رہے ہیں, اور اس پر مزید ایک بات 2-3 بیان دیں گے انشاءاللہ عزوجل. بقیدہ اس بدبخت, اس ذلیل انسان کی بکواسات کے جواب دیں گے انشاءاللہ عزوجل. ان ذلیلوں کو سزا دینا حکومت کا حق ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہو. حکومت طلب کرے اس سے, حکومت کا حق ہے. اگر حکومت ایسا نہ کرے گی تو پھر مجبوراً کوئی نہ کوئی غازی ممتاز آئے گا. پھر یقیناً خادم صاحب رضوی صاحب کے مزار پر انوار سے لبیک یا رسول اللہ کی آواز آئے گی. تو اس کو تو سمجھنا پڑے گا. کوئی نہ کوئی غازی عامر چیبہ شہید صاحب, کوئی نہ کوئی غازی علم الدین شہید صاحب آئیں گے. یہ غازی قیامت تک بنتے رہیں گے جب تک کہ حکومت اپنا حق نہ ادا کرے گی. یہ حکومت کا حق ہے. ہم حکومت سے بہت ہی بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اپنی آخرت کو سنبھال, اپنی آخرت کو سجاؤ. تو ہم ان لوگوں پر تو ٹوٹتے ہیں, ہمیں ٹوٹنا چاہیے, جیسے ٹوٹنا چاہیے ویسے ٹوٹتے نہیں, لیکن ان پر بھی ٹوٹنا چاہیے. یہ بھی تو گستاخی ہے نا جو بڑی بے دردی سے اٹھا کر معاذ اللہ. تیرے گھر میں کیا قرآن پاک کے لیے بھی جگہ نہیں مسلمان, اور تیری جیب میں کیا اللہ کے نام پاک کے ادب کے لیے 2-4 روپے کی اور شاپر کے لیے نہیں ہے؟ کوئی اور صاف ابراق لے لو جو مطلب اس کے علاوہ ملتے ہیں. ضرور تم نے اخبار ہی لینی ہے, سستے کاغذ مل جاتے ہیں بازاروں سے. اس کا خدا را کوئی اہتمام کرو. یہ ہوٹلوں والے, تندوروں والے تو اس کا ایسے ہی معاذ اللہ بے ادبی عام کر رہے ہیں, سمجھانے کے باوجود بھی نہیں استعمال کرتے. پتہ نہیں کیوں ہٹ درم ہے, ایسا آیا ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے عاشقان رسول ہیں جو سمجھ گئے ہیں اور وہ دوسرے کاغذ لیتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ عز و جل حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف اللہ عز و جل کے مبارک نام کے ادب کی وجہ سے میں نے پڑھا ہے 40 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ولایت کا شرف پا چکے. 40 ہستیاں بزرگ ایسے جو صرف اللہ عز و جل کے نام پاک کی ادب کی وجہ سے اللہ کے ولی بن گئے. بہت مشہور واقعہ ہے. بسم اللہ شریف آپ نے اٹھائی تھی تو مالک نے آپ کو بلند فرما دیا, آپ کو اپنا ولی بنا لیا. آپ نے دیکھا شراب کے نشے میں دھند تھے, آپ نے بسم اللہ شریف دیکھی, آپ نے فوراً فرمایا میرے رب کا نام, اور نیچے یہ کیسے ہو سکتا, اٹھایا, چوما, آپ نے بڑے پیار سے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھ دیا. مالک نے اپنے پیاروں کو بھیج دیا. ایک اللہ کے ولیوں کو مالک کا قوم میں دیدار ہوا, حکم ہوا کہ پیارے میرے فلاں بندے کے پاس جا. بشر حسینہ بشر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ کا نام, آپ کا واقعہ ہے حسینہ بشر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت بشر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف پیغام آیا. 3 دن ان بزرگوں کو زیارت ہوئی. 3 دن جب تیسرے دن گئے آپ تو حسینہ بشر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت بھی شراب خانے میں تھے. وہ تو اللہ نے چن لی. اب کوئی کیسا بھی ہو اللہ سے محبت تو کرے, حضور سے عشق تو کرے, مالک اسے بلند فرما دیتا ہے. مالک کا پیغام آیا, بھیجا مالک نے. ان پیاروں نے فرمایا بشر آپ کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں. تو اندر بتایا گیا جی اندر ہے. آپ نے پیغام بھیجا, آپ نے آگے سے پیغام بھجوایا. جی کیا کام ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تمہارے رب کا پیغام ہے. آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے, ویسے ہی باہر آ گئے. میرے نام میرے رب کا پیغام. باغے جب آئے تو اللہ کے ولی سامنے تشریف فرما تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب کا حضور پیغام میرے لیے, کیا پیغام ہے؟ فرمایا بشر تیرا رب فرماتا ہے, میرا رب فرماتا ہے بشر تو نے ہمارے نام کو بلند کیا, ہم تجھے بلند فرما دیتے ہیں, بس تو آج سے ہمارا دوست ہے. آپ نے اس کے بعد پاؤں میں جوتے نہیں ڈالے, ساری زندگی نہیں ڈالے. پھر جس گلی سے آپ گزرتے تھے جانور اس گلی میں گوبر نہیں کرتے تھے, پخانہ نہیں کرتے تھے, پیشاب نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے کہ اس گلی سے اللہ کے ولی حضرت سینہ بشر آپ ہی گزرے. تو یہ صرف اللہ اور اس کے حبیب کی محبت اور عشق اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے. دعا ہے کہ اللہ عز و جل میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ